السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورۃ الانفال کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا تجوید کو بھی ٹچ کریں گے، جو کہ پہلے بھی ہم کرتے ہیں۔ اذ جب، یغشیکم النعاس، یغشی وہ تاریک کر رہا تھا، تاریک کرتا ہے یا تاریک کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اذ یغشیکم النعاس کا ترجمہ کریں کہ جب وہ تاریک کر رہا تھا، کیونکہ بات گزر چکی ہوئی ہے نا۔ جب وہ تاریک کر رہا تھا تم پر نعاسا اونگ کو، نعاس اونگ جو ہم بیٹھے بیٹھے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے میں بھی اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امنتم منہ، امن دینے کے لیے اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا تھا تم پر، مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، ماءً لِّيُطَہِّرَکُم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ اور وہ دور کر دے، عنکم تم سے، رجس الشیطان، رج جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، اور اس کو بولتے ہیں قطب، قاف طابہ، قطب جد، ایزی ہو جائے نا، یعنی آپ نے جب یاد کر لے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طابہ جیم دال۔ اچھا، یہ جب جزم آئے ان کے اوپر، جزم آئے تو جزم آئے گی تو پھر ان پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانا، جنبش دینا۔ کیسے؟ رج، ج، ج، اسی طرح سے احد، د، احد، اق، جو ہے یہ آواز کو ہلانا ہے، اق۔ اچھا، تو یہاں جیم ہے تو جیم کو کیسے پڑھیں گے؟ رج، رج، زشیطانی، رجس کہتے ہیں گندگی کو، شیطان کی، اور لیار، اچھا یار جب ہم نے بولنا ہے تو یا کے را ہے، را سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا، یا پیش ہوگی تو اس کو را کو پر کر کے پڑھیں گے، لیاربتا، لیاربتا، تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہیں، تاکہ وہ مضبوط کر دے، علی پر، قلوبکم تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتَ اور یثبت وہ جما دے بھی اس کے ساتھ، الاقدام، قدم، قدم کی جمع آ جائے گا اقدام، ٹھیک ہو گیا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اذ یغشیکم النعاس، جب وہ تاریک کر رہا تھا تم کو، مطلب یہاں پر ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، یہاں یہ بات چھپی ہوئی ہے، اس بات کو یاد کرو۔ کون سا وقت؟ جب وہ تاریک کر رہا تھا غنودگی کو تو اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، وہ تاریک کر رہا تھا تم پر غنودگی کو اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتار رہا تھا، کیوں؟ لیطہرکم بھی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، اور وہ تم سے شیطان کی گندگی کو، پلیدگی کو دور کر دے۔ بارش برسانے کا ایک مقصد تھا کہ تمہیں پاک کر دے، نمبر 2 وہ تمہیں شیطان کی پلیدگی سے دور کر دے، نمبر 3 وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو مضبوط باندھ دے۔
ٹھیک ہے، یعنی تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ لگا دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ساتھ تمہارے اقدام کو، تمہارے قدموں کو جما دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا جنگ احد میں بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پر نیند کا غلبہ یعنی اونگ آنا شروع ہو گئی تھی، کہ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ غالباً، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے بار بار تلوار گر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو، ہمارے عام حالات میں جب ہم کسی وجہ سے، کسی کی ڈیتھ کی وجہ سے، یا کوئی کاروبار میں کوئی نقصان کی وجہ سے، یا اور بھی کوئی گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی وجہ سے بھی آپ بہت ٹینشن لیتے ہیں، بہت ٹینس میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہیڈیک ہو رہی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے، غنودگی طاری ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے آپ کا غم، آپ کی تکلیف دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک امن کی نشانی ہوتی ہے، یہ سکون کی نشانی ہوتی ہے، آپ کو اونگ آنا شروع ہو جائے۔ اب وہاں پر جنگ احد میں جب پہلے تو مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دوسری سائڈ سے آ کے، گھاٹی سے آ کے حملہ کیا تھا، تو جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی۔ تو اس وقت صحابہ پر اتنا غم تھا، اتنی پریشانی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ ہم پر ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی تھیں، بھاگتے تھے تو بھاگا نہیں جاتا تھا، چلتے تھے چلا نہیں جاتا تھا، عجیب سچویشن تھی۔ تو اس میں وہ بھی امن کی اونگ تھی۔ تو جنگ بدر میں بھی کہا گیا جیسے جنگ احد میں ہوا، اسی طرح ہی جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جنگ ہے نا، تو جنگ میں اونگ کا کیا کام ہے، لیکن اللہ نے وہ اونگ طاری کر دی جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے، اور اطمینان و سکون کی خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ اور تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے کیا، امن والی نیند نے یعنی اونگ نے ان کو ڈھانپا، اور پھر کیا ہوا کہ بارش نازل کر دی۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر بارش نازل کر دی ساتھ ہی۔ حالانکہ بارش میں تو کوئی خیمے کچھ اس طرح کی چیزیں، جنگ میں تو اتنی چیزیں بچاؤ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بندہ بھیگ جاتا ہے، اسلحہ بھیگ جاتا ہے، کیچڑ ہوگا تو اس میں چلا نہیں جائے گا، ایسا ہوگا نا۔ جہاں بارش کو انعام کے طور پر تذکرہ کیا اللہ نے کہ انعام کیا کیا، بارش نازل کی، اس کا فائدہ کیا ہوا، جس سے ایک تو ریتلی زمین پر نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ وہ زمین ریتلی تھی، پتھریلی زمین، ریتلی زمین تھی، اس پہ چلنا پہلے پاؤں پھسلتے تھے، اب جب ریتلی زمین پر بارش ہوئی تو بارش سے وہ ریتلی زمین جم گئی، چلنا پھرنا آسان۔ دوسرا کیا ہوا، وَلِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں پاک کرے۔ دوسرا کہ وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی، پانی نہیں تھا، اس سے پتہ چلا کہ آپ کی دعائیں، آپ اس کا تعلق، قبولیت کا تعلق بھی آپ کی طہارت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق کا دور تھا، تو اس میں ایک جنگ میں گئے اور اس میں کئی دنوں تک فتح نہیں ہوئی، روز جنگ پہ جاتے نکلتے، لیکن شام کو تک جنگ بند ہو جاتی تھی تو فتح نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے جس وجہ سے فتح نہیں ہو رہی۔ اچھا غور کرو کہ کوئی نبی کی سنت تو نہیں رہ گئی، غور کیا تو مسواک، سمجھ آئی کہ مسواک جتنے دنوں سے جنگ پہ نکلے مسواک نہیں کی۔ مسواک کا جنگ کے کیا ساتھ تعلق کیا ہے کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ لیکن چونکہ سنت کا تعلق ہے۔ اچھا اب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے سارے صبح اٹھیں تو مسواکیں کریں، پھر جنگ کے لیے نکلیں، اور جب سارے نکلے تو اچھا صبح صبح سب نے مسواکیں توڑی، اور مسواکیں بھی بڑا کوئی خوبصورت انداز نہیں تھا کہ جیسے ہم مسواک کا چھوٹا سا سائز ہوتا ہے، کسی نے تھوڑی سی لمبی لی، کسی نے چھوٹی لی، جیسے جس کو نظر آئی ٹہنیاں توڑی اور کرنا شروع ہو گئے۔ کافروں کی نظر پڑی
فوراً چاہے سب کی نہیں پڑی، کوئی ایک بندے کی پڑی، کہ دوسرے اس کو آواز دی، اگلے کو بتایا، پچھلے کے مسلمان آج تو اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، انہیں کیا پتہ مسواک کیا ہوتی ہے، مسواک کیوں کی جاتی ہے۔ اچھا، پورا روب طاری ہو گیا مسلمانوں کے مسواک کرنے کی وجہ سے کہ مسلمان تو دانت تیز کر رہے ہیں۔ پہلے وہ تیروں تلواروں سے لڑائی کر رہے تھے، اور جو پکڑا کے کچا کھا جائیں گے، اس کو چبا جائیں گے اس کو۔ ہوا یہ کہ وہ اتنے میں ہی مسلمانوں کی مسواکیں دیکھ کر، دانت تیز کرتے ہوئے یعنی صاف کرتے ہوئے دیکھ کر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کرے، یعنی وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی۔ جو لوگ ناپاک تھے، جس کا وضو نہیں تھا، یا جس کا یعنی اس میں کئی طرح سے بندہ ہو جاتا ہے، تو طہارت میں اور وضو میں پاکی آسانی ہو گئی۔ پانی برسا، انہوں نے اپنے اپنے برتنوں میں سنبھال کے رکھ لیا، اور وہاں سے طہارت اور وضو، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے لیے یہ بھی ایک بہترین طریقہ بتا دیا۔ اور پھر وہی، اور تم سے وہ دور کر دے شیطان کی پلیدگی کو، یعنی اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا گیا۔ تیسرا کیا ہوا؟ بارش برسی تو شیطانی وسوسے، جب وضو کرنے سے، طہارت سے پورا جسم پاک ہوا، تو شیطانی اندر سے کلیاں کی، ناک میں پانی ڈالا۔ اللہ کے وضو کر کے آپ عبادت میں تھوڑا سا زیادہ دل لگا لیتے ہیں، تو اس سے ہوا کیا کہ شیطانی وسواس کا بھی ازالہ ہو گیا، جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو۔ شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت اور نصرت تمہیں حاصل ہوگی؟ شیطانی وسواس تھے نا۔ تیسرا یہ تھا کہ تم پیاسے ہو، جبکہ تمہارے دشمن تو سیراب ہیں، انہیں پانی مل رہا ہے، تم ایک اللہ کے لیے لڑ رہے ہو اور تمہیں پینے کے لیے پانی بھی نصیب نہیں ہے۔ مختلف طرح کے وسواس تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس سے شیطان کی پلیدگی کو، وہ جو وسواس آ رہے تھے، اسے دور کر دیا۔ اچھا، یہ چوتھا انعام تھا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو وہ مضبوط کر دے، تمہارے دلوں کو وہ مضبوط کر دے۔ اور پھر جب وسواس ہی دور ہو گئے تو دل مضبوط ہو جائیں گے، اور قدموں کو جما دے، قدموں کو مضبوط کر دے کہ اب لڑو، اب کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب وسواس ہی نہیں ہوگا، ساری کشتیاں جل گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا، اب اللہ کے لیے لڑ رہے تو لڑو پھر۔ اللہ اکبر! اتنے انعام اللہ تعالیٰ نے کیے جنگ بدر میں مسلمانوں پر، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہے جب یوحی، وہ وحی کر رہا تھا، ربو کا تیرا رب جب وحی کر رہا تھا، آپ کا رب الی الملائکتی، فرشتوں کی طرف، جب وحی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین، پس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، سألقی عن قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعبا روب کو، فضربوا پس تم سب ضرب لگاؤ، فضربوا پس تم سب ضرب لگاؤ، فوق الاعناق اوپر ان کی گردنوں کے، وضربوا اور تم سب ضرب لگاؤ یعنی مارو، منہم ان کے، کل بنان ہر پور پر، ہر پور، ہر جوڑ پر۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اس وقت کو بھی یاد کرو، پیچھے ہم نے ترجمہ کیا نا، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں سے کیا کہہ رہا تھا؟ تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی کفار کے، تم ایمان والوں کے قدموں کو ثابت، یعنی انہیں قدموں کو بڑھاؤ، مطلب ان کی ہمت بڑھاؤ، تو ادھر سے میں کیا کرتا ہوں؟ میں کافروں کے دلوں میں، مطلب دو طرف سے مدد آئی، فرشتوں کی مدد کیسے آئی کہ ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، جیسے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوصلے بلند کرو، اور ادھر سے میں کیا کرتا ہوں؟ میں کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کیا کہا کہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پر مارو،
ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو۔ اللہ اکبر، یہ کس کی ڈیوٹی لگائی؟ کس کی لگی یہ ڈیوٹی؟ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا تھا نا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اور خاص اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی، اللہ نے اس کا بیان کر دیا یہاں پر۔ بنان کا مطلب ہے کلّا بنان، بنان کا مطلب ہے ہاتھوں اور پاؤں کے پور، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف، یہ اطراف کا کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ ہر معذور ہو جائیں گے، ہر کوئی معذور ہو جائیں گے، جس کے بھی پور کٹ جائیں گے وہ معذور ہو جائے گا، اور اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پاؤں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے پور پور کاٹ دو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ یہ پور پور پہ کیوں مارنا ہے؟ ان کو اتنی سخت سزا دینی کیوں ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نہ مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، شدید العقاب، تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے سو تم سب چکھو اسے، وَأَنَّ لِلْکَافِرِینَ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم الذین، جب تم ملو ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لشکر کی صورت میں، فلا، تو نہ، تولوہم الادبار، تم سب پھیرو ان سے ادبار، اپنی پیٹھیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب کافروں سے ملو لشکر کی صورت میں، یعنی جنگ میں، جب تم لشکر کی صورت میں ملو تو تم ان سے پیٹھیں مت پھیرو۔ مطلب ملنا سے مراد ہے کہ جب تمہاری اور ان کی جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں ان سے یعنی میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو پھیر لے گا ان سے، یومئذ، اس دن، دُبُورَہُ، اپنی پیٹھ، الا، سوائے، متحرفا لقتال، متحرفا لقتال، پینترا بدلنے والا ہو، سوائے، متحرفا، جو پینترا بدلنے والا ہو، قتال، لڑائی کے لیے۔ پینترا بدلنا کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ یعنی کوئی چال چلنے کے لیے ہو، وہ واپس آ رہا ہے، کیوں؟ چال چلنے کے لیے۔ مطلب چال چلنا کیا ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے چھوڑ کے کسی دوسرے راستے سے ان پر حملہ کریں، میدان چھوڑ کے بھاگنا مقصد نہیں ہے، جنگ کی اسٹریٹجی چینج کرنے کے لیے، کسی اور طریقے سے ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور حضرت خالد بن ولید اس کام میں بڑے ماہر تھے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کتابوں میں۔ اچھا، اس کے بعد اوجا، متحیزاً، پناہ پکڑنے والا ہو، الی فئۃ، اپنی کسی جماعت کی طرف، یعنی وہ آ رہا ہو، واپس آیا اس لیے کہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ پکڑے کئی اور لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، فقد باء، تو یقیناً وہ لوٹا، ان دو کاموں کے علاوہ یا دو ضروریات کے علاوہ اگر تیسری صورت میں وہ واپس آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوٹا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے پھرنے کی۔ با محاورہ ترجمہ، اور جو اس دن، ذالک، ومن یولیہم یومئذ دبرہ، جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا، ہاں، وہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنیٰ ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہوگی، وہ بہت بری جگہ ہوگی۔
تو اچھا، پچھلی آیت میں منع کیا گیا کہ کوئی بھی، یہ دو آیات کا تعلق اکٹھا ہی ہے کہ کوئی بھی ایمان والو کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنی پیٹھیں جنگ میں پھیرنی نہیں ہے۔ زحف جو ہے نا، زحف پچھلی آیت میں، زحف کا مطلب ایک دوسرے کے مقابل اور آمنے سامنے ہونا، مسلمان اور کافر کا ایک دوسرے کے ساتھ صف آرا ہو کر پھر صف چھوڑ کے اگر بھاگتا ہے تو سمجھے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اور دو صورتوں میں استثناء کیا گیا ہے، اس بندے کو دو صورتیں ہیں جن سے وہ مستثنیٰ ہے، ایک تحرف اور دوسرا تحیز۔ تحرف کے معنی ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے، جیسے جنگ احد میں کافروں نے مسلمانوں کو دھوکا دیا۔ کیسے دھوکا دیا پتہ ہے؟ یعنی وہ جب ہار گئے ایک بار تو وہ چلے گئے، مسلمان سارے انہوں نے سمجھا مسلمان چلے گئے، کافر بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ دوسری سائڈ سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ مال غنیمت میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے دوسری سائڈ سے حملہ کر دیا۔ تو یہ تحرف کیا ہے؟ یہ تحرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا جو ہے تحیز، یعنی پناہ لینے والا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ تو پہلے وہ اکیلا لڑا تھا یا اس کے ساتھ لوگ تھوڑے تھے، تو وہ پیچھے بھاگ کر آتا ہے دوسروں کو لے کے آنے کے لیے کہ بھی آپ بھی آ جائیں، اور اس طرح سے جی۔ اس کے بعد ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، فلم نہیں، تقتلوہم تم سب نے انہیں قتل کیا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا ہے، وما اور نہیں، رمیت اور نہیں آپ نے پھینکی تھی مٹھی بھر مٹی، ٹھیک ہے، اور نہیں آپ نے پھینکی تھی از رمیت جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے وہ پھینکی۔ اللہ اکبر۔ ولی یبلی المؤمنین اور تاکہ وہ عطا کرے سب مومنوں کو منہ اپنی طرف سے بلاء حسنا اچھا انعام۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے بامحاورہ ترجمہ کہ جو جنگ بدر میں ان کے مقتول ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ وہ تو اللہ نے انہیں قتل کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، خود اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، وہ اللہ نے قتل کیا۔ اور جب اب نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی پھینکی تھی تو وہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اور وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ کافروں کے قتل کیے اور وہ مٹھی بھر مٹی پھینکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جو مٹی ڈال دی، ملتے رہ گئے، کچھ نظر نہیں ان کو آیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ اللہ نے کیا تھا مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام دینے کے لیے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے جنگ بدر کی ساری صورتحال کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے رکھ دی ہے، پیچھے جتنا بھی ہے جنگ بدر کا پورا نقشہ سامنے رکھ دیا، کیسے کیسے اللہ نے ان کی مدد کی، اور جس طرح اللہ نے تمہاری مدد وہاں کی، اس کی وضاحت کے بعد اللہ نے اب کہا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کارنامہ ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے کیا کرے، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے۔ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی، جسے
ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چہروں اور آنکھوں تک پہنچا دیا، دوسرا اس میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندی آ گئیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ معجزہ بھی ہے جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا۔ مسلمانوں اب دیکھیں کتنی دور دور تک کافر تھے، بس ایسے مٹے اور وہاں تک اللہ نے پہنچائی۔ اچھا، تو ایک تو یہ معجزہ بھی تھا جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے پیغمبر کینکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی۔ اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کینکریاں کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام ہے نہ کہ آپ کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس میں کیا تھا؟ بلا اللہ نے، یعنی اللہ ایمان والوں کو اچھا انعام دینا چاہتا ہے۔ بلا یعنی نعمت کے معنی میں ہے یہاں، اللہ کی یہ تائید و نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا۔ اس کے بعد ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ بات اور بے شک اللہ، یہ بات اور ہے بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کید الکافرین، سب کافروں کی تدبیروں کو۔ ان تستفتحوا، اگر تم سب فیصلہ چاہو، فقد، تو یقیناً، جاءکم الفتح، آ چکا ہے تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم سب دوبارہ ایسا کرو گے، نعود، تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہارے، فِئَاتُکُمْ، تمہاری جماعت، شیئاً کچھ بھی، شیئاً وَلَوْ کَثُرَتْ، اور اگرچہ کثرت بہت زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر تم، یہ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اچھا، ان تستفتحوا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر باز آ جاؤ، اگر فَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ گو گنتی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہو، اس کے باوجود، یعنی جماعت میں تم کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوگے تو تمہارے وہ کام نہیں آئے گی۔ یعنی واقعی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، تمہاری جمعیت، تمہارا ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اگرچہ تم جماعت میں بہت زیادہ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اللہ ایمان والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ اللہ ہوگا ان کا کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ فقد جاءکم الفتح، ابو جہل وغیرہ جو قریش کے رؤساء تھے، سردار تھے، انہوں نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے، یعنی رحم رشتوں کو ناتوں کو کاٹنے والا ہے، کل تُسے ہلاک کر دینا، کل تُسے ہلاک کر دینا۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو نافرمان سمجھتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے،
حالانکہ ہوتے بھی مسلم ہیں، چاہے 2 سگی بہنیں کیوں نہ ہوں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی گھر میں امی کے ساتھ یا ابو کے ساتھ یا رشتہ داروں کے کسی کے ساتھ. اچھا 2 لوگوں کی جب لڑائی ہوتی ہے تو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا ہوتا ہے. پھر ہر کوئی جب بھی کسی کو کہانی سنائے گا نا تو وہ اپنے آپ کو بری کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو سچا کر رہا ہوگا، دوسرے کی غلطیاں ساری بتا رہا ہوگا. اگر ہم یہ مان جائیں کہ میری یہاں یہ غلطی ہے، میں نے غلطی یہاں یہ کی ہے، تو میرا خیال ہے لڑائی کم ہو جائے گی. لیکن اپنی کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ابو جہل لوگ بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاطع رحم سمجھ رہے تھے، نافرمان سمجھ رہے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا دی انہوں نے. اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو وہ تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اگر تم پھر دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے، کون سی عربی اس کی دیکھی کیا ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ لوٹو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. کیا مطلب، اگر تم دوبارہ لوٹو گے مطلب دوبارہ تم فیصلہ آ گیا ہے، اب کفر سے باز نہ آئے اور تم مسلمانوں کے مقابلے میں دوبارہ آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کام نہیں آئے گی. اور کیونکہ ایمان والوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.